پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ایک ایسی عظیم ہستی کی ولادت ہوئی جنہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مبارک پشت پر سوار فرمایا کرتے تھے، جنہوں نے تخت و تاج کو ٹھکرا کر امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کو اپنا مقصد حیات بنایا۔ وہ عظیم شخصیت کوئی اور نہیں بلکہ امام حسن ہیں، جو حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نور نظر ہیں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی تھے۔ 15 رمضان المبارک کو مدینہ منورہ کی فضا خوشیوں سے مہک اٹھی جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ادا کی، تو اسی دن اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک نورانی بیٹے سے نوازا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ خوشخبری دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد مسرور ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے کان میں اذان دی، دعا فرمائی اور 7ویں دن عقیقہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کے سر کے بال منڈوا کر ان کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کی جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اس نواسے سے بے پناہ محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی انہیں گود میں بٹھاتے، کبھی سینے سے لگاتے، کبھی کندھوں پر سوار کرتے۔ کئی بار ایسا بھی ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں ہوتے تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پر چڑھ جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ طویل فرما دیتے تاکہ بچے کو تکلیف نہ ہو۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پہلو میں بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی طرف دیکھ کر فرمایا، یہ میرا بیٹا سردار ہے اور اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کرائے گا۔ بعد میں تاریخ نے گواہی دی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت چھوڑ کر امت میں خون ریزی کو روکا اور صلح کو ترجیح دی۔ یوں یہ پیش گوئی پوری ہوئی۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ہی باوقار، کم گو اور بردبار تھے۔ جب بولتے تو حکمت سے لبریز گفتگو فرماتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی مرتبہ اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں وقف کیا۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 مرتبہ پیدل حج ادا کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے۔ ایک دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک غلام اپنی روٹی کا آدھا حصہ ایک کتے کو کھلا رہا ہے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو، اسی شخص نے عرض کیا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں زیادہ کھاؤں اور یہ جانور بھوکا رہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اخلاق سے متاثر ہوئے اور اس شخص اور اس کے باغ کو خرید کر فوراً آزاد کر دیا اور باغ بھی اسے عطا کر دیا۔ وقت گزرتا گیا اور حالات بدلتے گئے۔ جب بنو امیہ کی حکومت مضبوط ہوئی تو بعض سیاسی دشمنیوں نے خطرناک رخ اختیار کیا۔ تاریخ کی مختلف روایات کے مطابق امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا۔ سن 50 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید علالت میں مبتلا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو اپنے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی کہ اگر ممکن ہوا تو انہیں نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا جائے، لیکن اگر اس پر اختلاف ہوا تو کسی جھگڑے سے بچا جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر مدینے میں پھیل گئی۔ ہر آنکھ اشک بار تھی۔ جب تدفین کا وقت آیا تو کچھ لوگوں کی مخالفت کے باعث آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رحلت پر مدینہ کئی دن سوگوار رہا۔ پیارے دوستو، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ اقتدار سے بڑھ کر امن کی اہمیت ہے، بدلہ لینے سے بڑھ کر معاف کرنا افضل ہے، اور دنیا کی چمک دمک سے بڑھ کر اللہ کی رضا بڑی ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اہل بیت کی سچی محبت اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. سبسکرائب.